الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اقدس پر ہم نے کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ انشاءاللہ اس کے چند پارٹس یقیناً بنیں گے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور طوالت سے بچنے کے لیے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ کلام کیا جاتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی چونکہ اسی سفر المظفر کے اندر یوم عرس ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم روحانی ولی کامل شخصیت کا عرس بھی سفر المظفر کے اندر جو ہے نا ان کا یوم وصال ہے، وہ منایا جاتا ہے۔ اور ہم نے مختلف بزرگوں کے حوالے سے عرض کی تھی کہ سفر المظفر کے اندر بہت سارے بزرگان دین کے جو ہے نا یوم آراس منائے جاتے ہیں، تو جب سفر المظفر جیسے اس مہینے میں کتنے سارے بزرگوں کے یوم عرس منائے جائیں، اور کتنے جاہل اور دین سے لا علم قسم کے جو لوگ ہیں، بعض وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، اور وہ 13 تیزی کا جاہلانہ مشرکانہ جو کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں مشرکانہ عقیدہ کفار رکھے ہوئے تھے، وہی عقیدہ جاہلانہ آج کا ایک ایسا طبقہ ہے جو مختلف جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے معاملات بہرحال ذہن میں رکھتا ہے۔ اس پر ہم نے ایک مکمل کلپ بنایا ہے جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل جنید شاہ جیلانی کے نام سے جو بنا ہوا اس پر موجود ہے، اور ہماری فیس بک آئی ڈی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہم نے کلپ چھوڑا ہوا تھا۔ بہرحال ہم نے ذکر خیر آج کرنا ہے امام ربانی کا، اگلا جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے آگے انشاءاللہ آپ کی سیرت مقدسہ جو تاریخ سیرت نگاروں نے جو بیان کی انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے، لیکن قبل اس کے چند صرف اکتساب فیض کی نیت سے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ آپ یقیناً ولی کامل اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور آپ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے کاملین مرید تھے، لیکن جب حضرت شہاب الدین سہروردی کے مرید بیعت ارادت میں جب داخل ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی، تو بہت سارے پیر بھائی جو پہلے مرید بیعت تھے حضرت سے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فراست مومنہ سے یہ جان لیا کہ ان کے دیگر مرید یہ سوچ رہے تھے کہ ہم عرصہ دراز سے شیخ کی خدمت میں ہمیں تو اتنی خلافت نہیں ملی، لیکن ہمارے ماں بعد یعنی ہمارے بعد آنے والی جو عظیم ہستی جو بزرگ جس کا ذکر خیر کر رہا ہوں زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بہت ساری خلافتوں سے نواز دیا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم گیلی لکڑی کی مانند ہو کہ جس پر ذکر الہی کی آگ جلدی نہیں بھڑک رہی، اور زکریہ ملتانی حضرت بہاؤالدین زکریہ جو میرے مرید بنے اور میرے خلیفہ بنے ہیں، وہ شروع سے ہی پہلے دن سے خشک لکڑی کی مانند ہیں کہ جسے میں عشق الہی کی آگ دیتا ہوں اور وہ لکڑی بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یقیناً آپ کامل کی صحبت میں رہ کر مزید کامل بنے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی ہمیں جاری فرمائے۔ انشاءاللہ آئیے اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ربانی کے چند جو زندگی کے اہم ترین گوشے تھے، جیسے ہم نے تعلیم و تربیت کے اوپر تو کلام کیا تھا، اور شرعی و دینی علوم میں آپ کا رتبہ کچھ پچھلے کلپ میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ وہیں سے آج آگے شروعات کرتے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی علوم میں آپ کا جو رتبہ تھا انشاءاللہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے آپ کو علوم و فنون کا بحر مواج بنایا تھا۔ آپ الراسخین فی العلم میں سے تھے، اور شریعت و طریقت کے اسرار و دقائق کے عالم ربانی تھے۔ دنیا کے اطراف و اکناف سے علماء و عقلاء آپ کی خدمت میں آتے، کسب فیض حاصل کرتے، اور علمی رموز و نکات سے واقف ہوتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے علماء و مشائخ کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی،
ولایت و قطبیت کے مہر منور اور تصرفات و کرامات کے اعتبار سے شیخ کامل تھے، اور علم تصوف کے اسرار و رموز سے بھی مکمل واقف تھے، یعنی کہ ایک مجدد اور ولی کامل کے لیے جو علوم ظاہر و باطن ہوا کرتے ہیں وہ تمام علوم آپ کو حاصل تھے۔ اسی طرح سے آپ تمام علوم ظاہری اور باطنی سے باخبر اور مکمل واقف تھے، اسی لیے دینی و شرعی مسائل کی باریکیوں اور پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے فضلائے عصر اور اکابر و اصاغر آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کی علمی مہارت و قابلیت ایسی تھی کہ برجستہ فی البدیہ دقیق و دشوار مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عظیم ہستی، عظیم بزرگ اس وقت کے جو تھے اور بہت بڑی علمی دنیا میں ان کا نام ابو الفیض فیضی، جو بہت بڑا عالم اور علم تفسیر کا ماہر تھا، وہ علم تفسیر میں بے نقطہ تفسیر لکھ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ الفاظ کے ہیر پھیر میں پریشان ہو گیا اور مدد کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے پاس گیا۔ تقریباً اس دور کے تمام علماء نے لکھنے سے قاصر رہے، تو ابو الفیض فیضی نے حضرت مجدد الثانی شیخ فاروق احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ محبت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ عقیدت میں عرض کی کہ اس مقام پر علماء رک گئے ہیں، اگر آپ کوئی عبارت جو تحت اللفظ مانی ہو اور تحریر فرما دے تو بہت کرم ہوگا۔ یہ جان کر آپ حیران رہیں گے کہ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یقیناً کتنے بڑے بڑے علماء عقلاء وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن سب نے ابو الفیض فیضی کو لکھنے سے منع کر دیا، یعنی کہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ لیکن امام ربانی نے آپ نے قلم پکڑا اور برجستہ سند غیر منقوط میں ایسی جامع عبارت لکھی کہ آپ کی اس قابلیت و لیاقت پر اور تبحر علمی پر ابو الفیض اور سبھی علماء حیرت زدہ رہ گئے اور آپ کی صلاحیت و قابلیت کے معترف ہو گئے۔ آپ کی علمی عظمت و قابلیت پر آپ کی جلیل القدر و تصانیف شاہد عدل ہیں۔ یہ تصانیف معارف علوم و فنون کے مخزن اور علوم دینیہ و فنون عقلیہ میں عمدہ شاہکار ہیں۔ ان میں سب سے عظیم کارنامہ اور مذہبی اثاثہ مکتوبات مبارک ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ مکتوبات شریف ہے کہ حضرت نے امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مکتوبات مکاتیب لکھے تھے اپنے مرشد کریم خواجہ صاحب باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کے بعد کس انداز میں مکتوبات شریف لکھے گئے، کس طرح سے پہنچے، کون سی نسبت تھی، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اور آپ کا مکتوبات مبارک جو کثیر افادات، معرکۃ الآراء، مباحث اور علوم معارف پر مشتمل ہونے کے ساتھ باریک علمی نکات کا خزانہ اور علوم ظاہر اور باطن کی مشکلات کے لیے کشاف ہیں، اور آپ کے دور میں بد مذہبیت، خرافات اور بیرا روی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اسی لیے آپ نے متعدد جہتوں سے عظیم کارنامے اور لازوال خدمات انجام دیں، اور تیغ قلم سے فتنوں اور خرافات کی پرزور تردید کر کے باطل کی سرکوبی فرمائی۔ آپ کے مکتوبات شریفہ میں عقائد و تصوف کے موضوعات پر مسائل و مباحث کا مدلل و مفصل ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کے مسائل و احکام کا بھی دل نشین تذکرہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکتوبات شریف کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مکاتیب شریفہ کا آغاز ان خطوط سے ہوا کہ جو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 1008 سنہ ہجری کو ارسال کیے ہیں۔ آپ کے مکتوبات کے 3 دفتر ہیں۔ پہلا دفتر خواجہ یار محمد الجدید البدخشی تالقانی نے جمع کیا ہے، اور 1025 سنہ ہجری کو جب مکاتیب شریفہ کی تعداد 313 کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ رسولان اعظام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور اصحاب بدر کی جو تعداد ہے اس کو نسبت کو جو ہے نا وہ اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے 333 مناسبت اس دفتر کو بند کر دیا گیا۔ اس دفتر کا تاریخی نام در المعرفت رکھا گیا، اور دوسرے دفتر کو خواجہ عبدالحی حصاری نے جمع کیا ہے۔ اس میں اسماء حسنہ کی مناسبت سے 99 خطوط ہیں، اور جب 1028 سنہ ہجری کو خطوط کی تعداد 99 ہو گئی تو آپ نے بند کرنے کا حکم دیا، اور اس کا تاریخی نام باعتبار اختتام نور الخلائق رکھا۔ اس دفتر میں حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعہ گوالیار میں محبوس یعنی قید ہونے کا جو دور تھا اس دور کے جو تھے وہ خطوط شامل ہیں۔
تیسرے دفتر کو جمع کرنے کا جو کام تھا میر نعمان نے شروع کیا تھا، انہوں نے 30 خطوط جمع کیے، پھر یہ کام ان کے مرید سرمست جام احمدی خواجہ ہاشم کشمی کے سپرد ہوا۔ تیسری جلد میں جب مکاتیب کی تعداد 114 کو پہنچی تو حضور امام ربانی نے قرآن مجید کی 114 سورتوں کی مناسبت سے اس دفتر کو بھی بند کرنے کا حکم دیا۔ خواجہ ہاشم نے اس دفتر کا نام بحر المعارف رکھا۔ اس کے بعد کچھ ماہ حضرت مجدد باحیات رہے اور اس عرصے میں 10 مکتوبات تحریر فرمائے، ان کو بھی آپ کے وصال کے بعد اسی دفتر میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ دفتر 120 مکتوبات پر مشتمل ہوا۔ مکتوبات کی کل تعداد 536 ہے۔ یہ ہے حضور مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم سرمایہ، جو بلا شبہ مسلمانوں کے لیے عظیم دولت اور نور اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد سینکڑوں اولیاء کرام اور علماء عظام کے مکاتیب کو لوگوں نے جمع کیا۔ خود آپ کے فرزندان رشید حضرت محمد سعید اور حضرت محمد معصوم اور پھر ان کے صاحبزادوں کے مکاتیب جمع کیے گئے ہیں، لیکن جو مقبولیت آپ کے مکتوبات شریف کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی دوسرے کے مکاتیب کو حاصل نہیں ہو سکی۔ حقائق و معارف کے بیان میں آپ کے مکاتیب کی وہی منزلت ہے کہ جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی مانوی کو حاصل ہے۔ اگر صرف مکتوبات شریف کہا جائے تو آپ ہی کے مکاتیب مراد ہوں گے، جس طرح مثنوی شریف کہنے سے مولانا روم کی مثنوی مراد ہوا کرتی ہے۔ آپ نے اپنے تباہر علمی کا بھی بعض مکتوبات میں اظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وہ علوم جو مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ پاک نے محض اپنی عنایات سے مجھ پر منکشف فرما دیے ہیں کہ آپ نے خود مکتوبہ شریف کے اندر یہ اپنا علمی مقام مطلب ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے راز جو تھے میرے سامنے ظاہر فرما دیے، منکشف ہو گئے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر چیز کی خاص وجہ کیا ہے اور سیر فی اللہ کے کیا معنی ہیں، برقی تجلی کیا ہے اور محمدی المشرب کون ہے، اور اسی طرح کی دوسری باتیں، اور ہر مقام میں اس کے لوازم اور ضروریات بتائی جاتی ہیں اور ان کی سیر کرائی جاتی ہے۔ بہت کم چیز ایسی ہوں گی جن کی نشاندہی اولیاء اللہ نے کی ہوگی، وہ راستے میں چھوڑ دی گئی ہوں گی اور نہ دکھائی گئی ہوں گی، لیکن وہ شخص مقبول ہو گیا جس نے اس کو بلا چوں و چرا قبول کر لیا۔ امام ربانی کا مقام و مرتبہ یقیناً بہت بلند ہے۔ اگر ہم وقت کی قلت نہ ہوتی تو یقیناً اس پر بھی کچھ کلام کرتے کہ آپ نے جو حروف مقطعات کے حوالے سے اپنے مکتوبات شریف میں کمال درجے کی جو نا وہ تحریر کیا ہے کہ اس پر بڑے بڑے دنیا کے آپ کے دور کے اندر اور دور کے بعد جو ہے بڑے بڑے عالم جو ہے وہ حیرت اور محو ہیں کہ جو مطلب امام ربانی کمال کیا ہے اپنے اس مکتوبہ شریف کے اندر، وہ واقعی پڑھنے اور سمجھنے جیسا ہے۔ ایسے کثیر خطوط ہیں جن میں آپ نے اپنے علمی مہارت اور فنی رسائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علوم دینی و شرعی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے علوم طریقت کی طرف توجہ دی، چونکہ آپ کے والد ماجد علوم شریعت میں کامل دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ علوم باطن سے آراستہ بھی تھے، اس لیے آپ نے تصوف کی تعلیم و تربیت اولاً اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور تصوف کی اکثر کتابیں انہی سے پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت خرد سالی میں ناساز ہو گئی، اتفاق سے حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ان سے برائے دعائے التماس کی تو حضرت کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو کہ یہ بچہ عمر پائے گا اور بڑا صاحب کمال ہوگا، خلق خدا اس سے مستفید ہوگی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد آپ کے والد ماجد نے آپ کو طریقہ قادریہ کی نسبت سے منسلک کر دیا، کیونکہ انہیں شیخ کامل حضرت شاہ سکندر رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کے والد محترم عارف کامل اور جید عالم ہونے کے باوجود بھی کسی کو داخل بیعت نہیں کرتے تھے، البتہ آپ ان کے صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے اور تصفیہ قلب کے مراحل طے کیے۔ انشاءاللہ اگلا جو سلسلہ ہوگا اس میں ہم حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی باطنی منازل، سلوک کی تحصیل اور خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مکمل جو ملاقات کا تذکرہ واقعہ اور کس طرح سے ملاقات ہوئی، پھر اکتساب فیض، اس پر کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت
باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید کامل اور اکتساب فیض حاصل کرنے والے وقت کے عظیم مجدد امام ربانی کا فیض ہم تمام پر جاری فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو میں ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔